الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ فی الکلام المجید والفرقان الحمید، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم رب زدنی علما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا محبوب رب العالمین۔ بندہ پروردگارم، امت احمد نبی، دوست دارم چار یارم، تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم، ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم، زیر سایہ ہر ولی۔ انتہائی معزز و محترم حاضرین و سامعین اور SBI TV چینل کے ذریعے اور YouTube کے ذریعے مجھے سننے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے آج کے اس بیان کا عنوان ہے شب معراج۔ معراج حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک معجزہ ہے۔ معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کا ایک معجزہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو بے شمار معجزات عطا فرمائے، بلکہ قرآن یوں کہتا ہے، قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو زلف مبارک کی چوٹی سے لے کر پاؤں کے ناخن مبارک تک سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرے جتنے بھی نبی آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے گنتی کے معجزات عطا فرمائے، لیکن جب اپنے محبوب کی باری آئی تو فرمایا ہم نے اے محبوب آپ کو سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرے نبیوں کو رحمتیں دے کر بھیجا، فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے میرے پیارے محبوب، میں نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اور جتنے نبی آئے، سارے جتنے باقی سب نبی آئے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہم السلام، کسی کو ایک ملک کے لیے، کسی کو ایک خطے کے لیے، کسی کو ایک بر اعظم کے لیے اس طرح نبوت دی، لیکن جب باری آئی اپنے پیارے محبوب کی، فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے میرے پیارے محبوب، تحت الثری کی گہرائیوں سے لے کر عرش عظیم کی بلندیوں تک میں نے آپ کو اپنا نبی اور اپنا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت چونکہ عالم کون و مکان میں ہے، پوری کائنات کے آپ نبی اور رسول ہیں، 18,000 عالم مخلوقات کے نبی ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بڑے عظیم معجزات عطا فرمائے، جن میں سے ایک معجزہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج ہے۔ اور کسی شاعر نے معراج کے متعلق یوں کہا ہے، چٹی دودھ ستائی دی رات نوری، چند رجب شریف دا جان آیا، چٹی دودھ ستائی دی رات نوری، چند رجب شریف دا جان آیا، لے کے سکھ سنیڑے سجنا دے تے جبریل امین بلان آیا، آؤ سامنے بیٹھ کے ہون گلاں اسے واسطے نال لے جان آیا، اوگن ہاریاں پلیاں امتاں دے سارے عیب گناہ بخشان آیا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے 9 بار رب ارض و سما کی بارگاہ میں، یعنی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کی، رب ارنی، اے اللہ مجھے اپنے جلوے دکھا۔ 9 مرتبہ عرض کی، لیکن جواب آیا لن ترانی یا موسیٰ، کوئی طور پہ جاتے ہیں، ہم کلام ہوتے ہیں، لیکن قربان جاؤں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کو 3 حصوں میں تقسیم کریں، یعنی معراج مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور پھر مسجد اقصیٰ سے
सिदरत मुंतहा तक, और फिर सिदरत मुंतहा से हजाब अज़मत से आगे ला मकान तक अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात जलवों के अंदर। तो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को यानी तीन आपको आपकी ज़ात के तीन दर्जे कर दिए जाएं कि बशरियत की मिराज, नूरानियत की मिराज और हकीकत की मिराज। अल्लाहु अकबर जल्ल शानहू। बशरियत वो है जिसका हर एक ने मुशाहिदा किया। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना आलिया के अंदर हर एक ने मुशाहिदा किया, ख़ास व आम ने, मुसलमान और गैर मुस्लिम सब ने। लेकिन नूरानियत वो है जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने और कायनात ने इसका मुशाहिदा किया। और हकीकत जो है हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसके मतलब हज़ूर ने इरशाद फरमाया लम यारिफनी हकीकतन गैर रब्बी या अबा बकरिन, ए अबू बकर मेरी हकीकत को मेरे अल्लाह के सिवा और कोई भी नहीं जानता। यानी मेरी हकीकत क्या है, हज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हकीकत या खुदा जानता है या खुदा के फिर हुक्म से हज़ूर अल्लाह के मुस्तफ़ा जानते हैं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिराज, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मोजज़ा है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक अल्लाह तबारक व तआला की निशानियों का मुशाहिदा फरमाया। फिर मस्जिद अक्सा से आसमान अव्वल, आसमान दोम, आसमान सोम, आसमान चारम, आसमान पंजम, आसमान शशम, आसमान हफ्तम, फिर आगे सिदरतुल मुंतहा, फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला के जलवों के अंदर, फिर अजाब अज़मत तक, फिर अर्श अज़ीम से के ऊपर, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में सुम्मा दना फ़तदल्ला फ़काना काबा कौसैन औ अदना के दो कमानों से भी कम फासला रह गया, यानी फासले सारे ख़त्म हो गए। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिराज की रात अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात को नूर नला नूर फरमा दिया था। और ये आपकी मिराज जो है वो ऐलान नबूवत के 12वें साल मक्कातुल मुकर्रमा की वादी के अंदर सोमवार की रात को ये वाक़या पेश आया। हज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुज़म्मल की चादर तान कर, मुज़म्मल की चादर ओढ़ कर आराम फरमा हैं सैयदना हज़रत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर के अंदर, अपनी चचाज़ाद बहन के, ये होतीम के अंदर घर था। आप एक कमरे के अंदर तन्हा आराम फरमा हैं और कमरे को अंदर से कुंडी लगी हुई है, आप अकेले कमरे के अंदर हैं। अल्लाहु अकबर जल्ल शानहू। जिब्रील अमीन सिदरतुल मुंतहा की बुलंदियों पर अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह और तक़दीस को बयान का फरमा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ए जिब्रील आज की रात मेरे महबूब की बारगाह में जाओ, साथ इज़राइल को, मिकाईल को, इसराफील को लेकर जाओ। एक रवायत में आता है कि 70 हज़ार फरिश्ते अपने साथ लेकर जाओ, जन्नत से बुराक लेकर जाओ। और इरशाद फरमाया कि आज जन्नत और जन्नत के तमाम रास्तों को सजा दो, दोज़ख को बुझा दो। आज तमाम दुनिया से, अहले कबूर से मेरा अज़ाब जो है वो उठा लिया जाए और हूर व गिलमान जो हैं वो जन्नत और जन्नत के रास्तों के अंदर खड़े होकर मेरे महबूब की बारगाह में दुरूद व सलाम के नजराने जो हैं वो पेश करें। मेरे महबूब की बारगाह में दुरूद व सलाम के तोहफे पेश करें और मेरे महबूब के इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाएं। और अल्लाह तबारक व तआला ने यह भी इरशाद फरमाया कि ए अंबिया अलैहिमुस्सलाम आज की रात अपने अपने मुकाम को छोड़कर मस्जिद अक्सा किबला अव्वल के अंदर जमा हो जाओ, ताकि मेरे महबूब का आप तमाम भी जो हैं वो दीदार भी कर लें और इस्तकबाल भी कर लें। तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत के लिए और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तकबाल के लिए मस्जिद अक्सा में जमा कर दिए गए। हुक्म हो गया। अब हज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आराम फरमा हैं। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हज़ूर की बारगाह में 3 मुकर्रब फरिश्ते और 70 हज़ार नूरानी फरिश्तों को लेकर जन्नत से बुराक लेकर हज़ूर की बारगाह में पहुँचे। 40 हज़ार जन्नत के अंदर बुराक थे। एक बुराक गिरियाजारी कर रहा था, आजिज़ी कर रहा था, रो रहा था। जिब्रील ने पूछा क्यों रो रहे हो? अर्ज़ की 40 हज़ार बुराक हैं, उनमें से आपने एक का इंतखाब करना है, पता नहीं वो खुशकिस्मत कौन है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया जिब्रील यही बुराक जो आजिज़ी से रो रहा है मेरी बारगाह में, इसी को मेरे महबूब की सवारी के लिए मुंतखब कर। अल्लाह अकबर जल्ल शानहू। इस रात दे तारे दसदे ने अज अर्श सजाया जाना है, गारां विच रोवन वाले नूं मेहमान बनाया जाना है।
صفا بن کے کھلونا نبیاں نے، راہ مل کے بہنا ولیاں نے، محبوب دا سارے عرشیاں نو دیدار کرایا جانا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، حضور پوری کائنات کے نبی اور رسول ہیں۔ چونکہ جس جگہ اپنی بادشاہی ہوتی ہے نا، انسان کی سلطنت ہوتی ہے، وہاں تک انسان کا جی چاہتا ہے کہ اس جگہ تک میں جاؤں، سیر کروں اور اس جگہ تک جا کر اپنے احکامات جو ہے وہ صادر کروں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے نبی اور رسول ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ازدی یہ بھی تھی کہ ایک محبوب ایسا بھی ہونا چاہیے کائنات کے اندر جو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ کر ما زاغ البصر و ما طغی، رأیت ربی عز و جل فی احسن صورت کا مصداق بن کر کائنات میں جا کر اعلان کرے ہو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ جس کے متعلق حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام سمیت تمام انبیاء نے جبریل کی زبان سے سن کر یہ گواہی دی ہو اللہ احد۔ اب مشیت ازدی یہ تھی کہ ایک ایسا محبوب بھی ہونا چاہیے جو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھے ما زاغ البصر و ما طغی، رأیت ربی عز و جل فی احسن صورت۔ ایسا محبوب بھی ہونا چاہیے جو ان باتوں کا مصداق ہو اور کائنات کے اندر پھر اعلان کرے ہو واللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کائنات ارضی و سماوی کے اندر نہ اس کی کوئی برابری کرنے والا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، کائنات کے اندر کوئی بھی اس کی مثل نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، کائنات کے اندر اس کی مثل اور مثال کوئی چیز نہیں۔ اللہ اکبر جل شانہ، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمینوں اور آسمانوں کا نور ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے معزز فرشتے جبریل امین علیہ السلام جو تھے حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ اب حضور آرام فرما ہیں، عرض کرتے ہیں یا رب العالمین، اگر آواز دے کر حضور کو جگاؤں تو بے ادبی ہوگی، اگر کنڈی کھڑکا کر کنڈی ہلا کر جگاؤں تو بھی بے ادبی ہوگی۔ یا رسول اللہ، یا رب العالمین، میں تیرے محبوب کا معاملہ ہے، محبوب اور محب کا معاملہ ہے، یا رب العالمین میں کیسے جگاؤں؟ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے جبریل، اے تمام نورانی فرشتوں کے سردار، یا جبریل اقبل قدمہ، کہ اے میرے جبریل میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے۔ میں نے تیرا سارا جسم نور کا بنایا ہے لیکن تیرے ہونٹوں کو کافور سے بنایا ہے، آج تجھے سمجھ آئے گی۔ آج جبریل امین نے اپنا نورانی تاج اپنے سر پہ رکھا ہوا ہے، 70,000 فرشتوں کی مائیت میں ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے مع کل واحد منہم 70,000 ملک، کہ جبریل کے ساتھ بھی 70,000 تھے، میکائیل علیہ السلام کے ساتھ بھی 70,000 تھے، اسرافیل علیہ السلام کے ساتھ بھی 70,000 تھے، اور اسرائیل علیہ السلام کے چاروں نورانی فرشتے، چاروں مقرب فرشتے جو تھے وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور جبریل امین علیہ السلام نے اپنے کفوری قدم جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں، کفوری اونٹ جو تھے حضور کے قدموں میں رکھ دیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بوسے لیے، میرے کریم آقا کو کفور کی ٹھنڈک پہنچی، حضور بیدار ہوئے، فرمایا جبریل کیسے آنا ہوا؟ جبریل ہاتھ باندھ کر عرض کرتے ہیں ان اللہ عز و جل یقرئک السلام وہو یدعوک وانا حاملک الی اللہ تعالی یکرمک بکنامۃ لم یکرم بہا احد من قبلک، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سلام فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی بارگاہ میں بلایا ہے، اور میں آپ کو اللہ کی بارگاہ میں لے جانے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آج آپ کو وہ بزرگی عطا فرمائے گا جو آپ سے پہلے آج تک اللہ نے حضرت آدم صفی اللہ علیہ السلام سے لے کر آپ تک آج تک کسی نبی اور رسول کو عطا نہیں کی۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ عزت اور بزرگی عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ معارج النبوت کے اندر یہ واقعہ سارا لکھا ہوا ہے۔ پھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، غسل فرمایا، وضو کیا اور نوری لباس زیب تن فرمایا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں خدا ہی دے صبر جانے پرغم، دکھاؤں تجھے کیوں کر وہ عالم، جب ان کو جھرمٹ میں لے کے قدسی جنا کا دولہا بنا رہے تھے، کہ اب جبریل امین علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام
اور اسرائیل علیہ السلام چاروں نورانی فرشتے نورانی جوڑے پیش کر رہے ہیں، جنت کے نالین پیش کر رہے ہیں، نورانی جنت کا امامہ شریف پیش کیا گیا جس کی 4 جالریں تھی، ایک پہ لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ، ایک پہ لکھا تھا محمد حبیب اللہ، ایک پہ لکھا تھا محمد کلیم اللہ، ایک پہ لکھا تھا محمد رسول اللہ، یعنی چاروں کونوں پہ یہ لکھے ہوا تھے۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب میں تیار ہو گیا، میرا شق صدر ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل نے میرا سینہ کھولا، چاک کیا، پھر اسے زمزم کے پانی سے دھویا، اور پھر حکمت و ایمان سے بھرا ہوا ایک سونے کا تشت جو تھے وہ لائے اور اسے میرے سینے میں پلٹ دیا اور میرے سینے کو پھر ملا دیا۔ اللہ اکبر جل شانہ، یہ مشکات شریف کے اندر ہے۔ پھر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام براق پہ سوار ہوئے۔ اللہ اکبر، کس شان سے میرے کریم آقا براق پہ سوار ہوئے۔ اب براق پہ سوار ہونے لگے تو دل میں خیال آیا، کل قیامت کے دن جب میری امت قبروں سے اٹھے گی تو کس طرح وہ حشر کے میدان میں جائے گی، کس طرح پل صراط کو عبور کرے گی۔ وہ حضور پریشان ہو گئے، آپ کے آنسو آئے۔ جبریل کو حکم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ میرے محبوب سے پوچھو غمناک ہونے کی وجہ کیا ہے۔ آج وصل کی رات ہے، آج ملاقات کی رات ہے، آج میرے دیدار کی اور میرے ساتھ ہم کلام ہونے کی رات ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، یا رب العالمین میں اپنی امت کے لیے غمناک ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آپ کی امت کے لیے بھی ہم براق کا قیامت والے دن انتظام فرما دیں گے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ پھر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام براق پہ سوار ہوئے، جبریل امین علیہ السلام نے لگام پکڑی، میکائیل علیہ السلام نے رکاب تھامی، اور پھر اللہ کے نورانی فرشتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، نور کی لاٹیں پکڑی ہوئی ہیں۔ اور کسی شاعر نے یوں کہا ہے کہ باغ عالم میں باد بہاری چلی، سرور انبیاء کی سواری چلی، یہ سواری سوئے ذات باری چلی، ابر رحمت اٹھا آج کی رات ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اترے رحمت فرشتے چھڑکتے چلے، جس کی خوشبو سے رستے مہکتے چلے، چاند تارے جلو میں چمکتے چلے، کہکشاں زیر پا آج کی رات ہے۔ کون جاتا ہے سلطان دنیا و دین، کس طرف عرش پر ذات حق کے کریم لینے آئے یہ کون، روح الامی کیا وصال خدا آج کی رات ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ براق جو گدے سے بڑی تھی سواری اور خچر سے نیچی تھی، اور اس کی پیشانی پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں تک اس کا قدم جاتا تھا۔ براق برق سے ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ بجلی کی سپیڈ جو ہے وہ 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ یہ کریم آقا کی شانیں ہیں کہ آپ براق پہ سوار ہو کر اپنے رب العالمین کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ کوئی آگے گئے، کھجوروں کا باغ دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آپ کے مقام ہجرت ہے، جہاں آج روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس جگہ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نوافل ادا فرمائے، پھر یہاں سے آپ کی سواری چلی۔ میں نے کتابوں کے اندر پڑھا ہے 15 مشاہدات کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرمایا مسجد اقصیٰ تک، اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرے، فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، کہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو کر حضور کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہے تھے۔ یصلی کا مطلب ہوتا ہے ایک صلاۃ، ایک کا مطلب ہوتا ہے نماز، لیکن وہ صلاۃ نہیں ہے، وہ نماز نہیں ہے، وہ صلاۃ ایسا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہے تھے موسیٰ علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں۔ اور پھر نبوت کی سپیڈ دیکھیے، ادھر حضور براق پہ سوار ہیں، ادھر موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں ہیں، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مسجد اقصیٰ میں پہنچی، جبریل امین علیہ السلام نے لگام پکڑی، براق کو ایک پتھر سے باندھا۔ آج بھی وہ پتھر جو ہے وہ بیت المقدس کے اندر قبلہ اول کے اندر موجود ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جبریل امین علیہ السلام نے اعلان کیا کہ اللہ کے پیارے محبوب جو ہیں وہ تشریف لے آئے ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام سمیت تمام کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام جو تھے وہ موجود تھے۔ سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا یا نبی صالح، یا سید العالمین، یا رحمت للعالمین، یا شفیع المذنبین، یہ ایسی صدائیں جو تھیں وہ گونج اٹھیں قبلہ اول کے اندر۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ پھر سیدنا حضرت
जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अजान पढ़ी, अल्लाह अकबर जल्ल शानहू। अबू अल-अंबिया जद्दुल अंबिया सैयदना हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने तकबीर पढ़ी, और फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अंबिया के अंदर मौजूद हैं। अब इमामत का मुसल्ला खाली है। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने आपका बाजू मुबारक जो था वो पकड़ा और आपको मुसल्ले पे खड़ा किया और फरमाया कि आपके होते हुए किसी नबी की ये शान और मुकाम नहीं है कि वो इमामत के मुसल्ले पे खड़ा हो। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने आपको सैयदुल अंबिया, महबूब खुदा, शाहिद हर दोसरा बनाकर भेजा है। या रसूल अल्लाह, हमारी इमामत फरमाई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमामत फरमाई। फिर मस्जिद अक्सा के अंदर जलीलुल कद्र अंबिया अलैहिमुस्सलाम का जो था वो खताबात हुए। जलीलुल कद्र अंबिया अलैहिमुस्सलाम ने खुतबे इरशाद फरमाए। उसके बाद हजूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिर बुराक पे सवार हुए और मस्जिद अक्सा से, ये मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़मीनी मिराज है। और फिर मस्जिद अक्सा से आसमान अव्वल की तरफ चले। अब पहले आसमान पर फिर जब पहले आसमान की सैर की, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, दूसरे आसमान पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, तीसरे आसमान पर अल्लाह तबारक व तआला यूसुफ अलैहिस्सलाम से मुलाकात की, और चौथे आसमान पर फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो थी वो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई। पाँचवें आसमान पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत हारून अलैहिस्सलाम से हुई, और छठे आसमान पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से हुई, और सातवें आसमान पर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम से हुई, जो बैतुल ममूर के साथ तकिया लगाकर, टेक लगाकर बैठे हुए थे। और फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की उन्होंने कि या मोहम्मद इकराओ उम्मतका मिन्नी अस्सलामु सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, कि या रसूल अल्लाह खसाइसुल कुबरा के अंदर है ये सफ़ा नंबर 163 और जिल्द अव्वल में है कि या रसूल अल्लाह, जन्नत की ज़मीन बड़ी ज़रख़ेज़ है और बड़ी खुशबूदार है और आब शीरी है और अमुहार है। इसके अंदर दरख्त पौधे लगाने चाहिए। अल्लाह के ज़िक्र के अपनी उम्मत को इरशाद फरमाइए कि वो सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम का जिक्र कसरत से करे, ताकि जन्नत के अंदर उनके लिए ये बूटे लग जाएं। और बैतुल ममूर जो है ये फरिश्तों का काबा है। ये बिल्कुल खाना काबा के ऊपर सातवें आसमान पे है। उलमा फरमाते हैं अगर बैतुल ममूर को नीचे गिराया जाए तो वो ऐन खाने काबे के ऊपर गिरे, और इससे ऊपर जाकर बिल्कुल ऊपर इसकी सीध में सिदरतुल मुंतहा है, सातों आसमानों से ऊपर, और उससे ऊपर अल्लाह तबारक व तआला का अर्श अज़ीम है, बिल्कुल खाने काबे की समत पे। ये अल्लाह तबारक व तआला का एक निज़ाम है। और वहीं पे आयत जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की कुर्सी अर्श अज़ीम पर, जो सूरत आयत मुबारक आयतुल कुर्सी हम पढ़ते हैं, इसका मतलब वो कुर्सी है, उसके ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात जो है अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा। वो अल्लाह, कुर्बान जाऊँ हजूर की हदीस याद आ गई कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ना ज़मीनों में आता है ना आसमानों में समाता है, लेकिन बंदा मोमिन के दिल के अंदर कल्बुल मोमिन अर्शुल्लाह तआला, कि बंदा मोमिन का दिल जो है अल्लाह तबारक व तआला का अर्श अज़ीम है। अल्लाहु अकबर जल्ल शानहू। लेकिन इसको वो अल्लाह की याद से मामूर किया जाए तो फिर अब बैतुल ममूर के अंदर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्तों की इमामत फरमाई और 2 नफल अदा फरमाए। फरिश्तों ने आपकी इक़्तिदा की। यहाँ से जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आपको साथ लेकर 70,000 फरिश्तों को साथ लेकर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चले। अब आगे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की सैर फरमाई, दोज़ख का मुशाहिदा फरमाया, और यहाँ से गुजरते हुए सिदरतुल मुंतहा पे पहुँचे। अब सिदरतुल मुंतहा फरिश्तों का आखिरी बॉर्डर है, फरिश्तों की आखिरी हद है, इससे आगे कोई मुकर्रब फरिश्ता नहीं जा सकता। बल्कि सिदरतुल मुंतहा की जो मसनद है ये जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम की है। यहाँ पे जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ये जो फरिश्ते हैं ये ना ऊपर जाते हैं ना नीचे जाते हैं, यहाँ पे मेरी मसनद गाह पे शरफ बख्शिए और 2 रकत नमाज जो है वो अदा फरमाइए। या रसूल अल्लाह, हम आपकी इक़्तिदा में नमाज़ पढ़ना चाहते हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिदरतुल मुंतहा पर जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के कहने पर 2 रकत नमाज जो थी उसकी इमामत फरमाई। इससे आगे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, लो दनौतु अन मिलतन लहतरक्तु मिनन नार,
کہ یا رسول اللہ اگر میں ایک انگشت ایک ہاتھ کے برابر آگے جاؤں، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک ناخن کے برابر آگے جاؤں تو جل کر خاک ہو جاتا ہوں، یا رسول اللہ اس سے میں آگے نہیں جا سکتا۔ جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا، جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، حضور نے فرمایا اے جبریل آپ تو مجھے اللہ کی بارگاہ میں لے جانے کے لیے آئے تھے، تو آپ سدرۃ المنتہا پہ نیچے رہ رہے ہیں، اب آپ کیوں نہیں ساتھ چلتے؟ عرض کی یا رسول اللہ اگر یک سرے منہ برتر پرم فروغ تجلا بے سوز دم پرم، اگر ایک بال برابر بھی آگے جاؤں تو تجلیات الہیہ سے میرے پر جل کر راکھ ہو جائیں گے، یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے، اب میں یہاں تک ہی آ سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کا ہاتھ پکڑا اور ایک قدم آگے سفر طے کیا، 500 سال کی مسافت کا فاصلہ حضور نے طے کیا۔ جبریل امین علیہ السلام ایک پر کھولیں تو پوری کائنات اس کے اندر آ جاتی ہے۔ اب جبریل امین علیہ السلام کا جسم چڑیا کی مانند چھوٹا سا رہ گیا اور آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عرض کی یا رسول اللہ مجھے اپنے مقام پہ واپس لٹا دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو واپس لٹا دیا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اس سے میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ آگے پھر جو تھا ایک رف آیا، کوئی کہتا ہے کوئی نورانی فرشتہ آیا، لیکن شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بالا غل اولا بے کمال ہی کاشفت دجا بے جمال ہی حسنت جمیع خصال ہی صلو علیہ وآلہ۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر قربان جاؤں، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تیری نظر سے عیاں نہیں۔ یا رسول اللہ وہ کائنات کے اندر کون سی چیز ہے جہاں آپ کا گزر نہیں ہوا، جس شے کو آپ جانتے نہیں؟ میرے کریم آقا اللہ اکبر جل شانہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کے علوم جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں رکھ دیے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں اپنا دیدار رکھ دیا تھا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں ایک رف سبز رنگ کا تخت سامنے ظاہر ہوا، پھر میں اس پہ آگے گیا، پھر ایک جگہ مقام آیا کہ وہ رف جو تھا وہ بھی غائب ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں آگے حجاب عظمت کے پردے آگے، اب میں پردہ غفور سے گزرا، اللہ نے مجھ پر وہ غفور کا رنگ چڑھایا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ قادر سے گزرا، وہ قادری رنگ چڑھ گیا۔ اس طرح جس پردے سے حضور گزرتے گئے ان پردوں کے رنگ حضور پر چڑھتے گئے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر آگے مجھے آواز آ رہی تھی ادنو منی ادنو یا خیر البریہ ادنو یا محمد ادنو یا احمد، اے سارے عالم سے بہتر میرے قریب آ، اے میرے پیارے احمد میرے قریب آ، اے میرے پیارے محمد میرے قریب آ۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں ایک قدم اٹھاتا تھا 500 سال کی مسافت کا فاصلہ طے ہوتا تھا، بلکہ حضور فرماتے ہیں جتنا میں نے زمین سے آسمان سے سدرۃ المنتہا تک طے فرمایا تھا اتنا فاصلہ میرے ایک قدم سے طے ہوتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پھر ایک معشوقی روح پیش گئی جس کی گردن پر سوار ہو کر حضور اللہ رب العالمین کے عرش عظیم پر پہنچے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب آپ جانتے ہیں یہ کون سی روح ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک اے رب العالمین تیری ذات جانتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ آپ کے بیٹے آپ کی آل اولاد میں سے سید عبد القادر جیلانی المعروف غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج میں نے ان کے کندھے پہ سواری کی ہے، ان کی گردن پہ قدم رکھا ہے، جب یہ دنیا کے اندر جائیں گے ان کو مقام عروج حاصل ہوگا، ان کا قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہوگا۔ اسی لیے شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث العظم محبوب سبحانی نے ارشاد فرمایا تھا قدمی ہذہ رکبت علی کل ولی، کہ میرا یہ قدم جو ہے وہ تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں آگے جا رہا تھا، اب آگے جا رہا تھا ایک مقام آیا، اللہ رب العالمین کی طرف سے آواز آئی کف یا محمد ان ربک یصلی، اے میرے محبوب ٹھہر جائیے، آپ کا رب جو ہے وہ آپ پر صلاۃ پڑھ رہا ہے، درود پڑھ رہا ہے، اپنی رحمتیں آپ پر نچھاور کر رہا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ سبحانی سبقت رحمتی غضبی، میری ذات پاک ہے، میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خیال آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نماز پڑھ رہی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے میرے محبوب وہ آیت پڑھیے ہو والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ 22ویں سپارے کی یہ آیت مبارک ہے کہ اے میرے محبوب میری صلاۃ اور کوئی چیز نہیں ہے، میری صلاۃ میرا صلاۃ جو ہے، میری صلاۃ جو ہے وہ تمہاری ذات پر درود و سلام پڑھنا ہے، درود و سلام بھیجنا ہے، ہر وقت تمہاری ذات پر اپنی رحمت کا نزول فرمانا ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خطاب آیا ثم دنا، اے میرے محبوب آپ نے میرے قریب ہونے کا حق ادا کر دیا، اب آپ ٹھہریے میں آگے بڑھ کر آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ پھر کہا حق نے تو پردے میں آ، تو اس سے پردہ نہیں، تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ پھر کہا حق نے جلوہ میرا دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے، جو تجھے دیکھ لے، جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے، دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ اور ایک کسی شاعر نے یوں کہا ہے سلام اس پر کہ جس نے اس کو اس کو سب کو دیکھا ہے، سلام اس پر کہ جس میں چشمے سر سے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ قربان جاؤں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، اللہ کی بارگاہ میں عرش عظیم پر اللہ کو دیکھ کر سر کی آنکھوں سے اللہ کے محبوب نے سجدہ ادا کیا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اب سجدہ ادا کیا، وہ سجدہ میں کہتا ہوں اگر ایک طرف وہ سجدہ پوری کائنات کی عبادت ایک طرف، تمام انبیاء کی عبادت، ریاضت، سخاوت ایک طرف رکھ دی جائے، وہ حضور کا ایک سجدہ ایک طرف کر دیا جائے، پوری کائنات کی عبادت، ریاضت اور سخاوت سے میرے کریم آقا کا وہ ایک سجدہ عرفہ اور اعلیٰ ہے جو عرش عظیم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے محبوب جب محبوب محبوبوں کے پاس آتے ہیں تو کچھ تحفے تحائف لے کر آتے ہیں، آپ میری بارگاہ میں آئے ہیں، میرے محبوب ہیں، کیا تحفہ لے کر آئے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے میرے رب تمام زبانی، بدنی اور مالی عبادتیں تیری ذات کے لیے ہیں۔ جب امام الانبیاء نے یہ اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا اور عرض کی یا بار الہ میں عاجزی کا تحفہ لے کر آیا ہوں، اے اللہ تیری ذات قادر ہے، میں عاجز ہوں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب آپ نے عاجزی کی انتہا کر دی ہے، میں نے آج آپ کی بلندی کی انتہا کر دی ہے۔ آج تک میں نے کسی نبی رسول کو اتنی عظمت، بلندی اور رفعت نہیں عطا فرمائی۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سے ارشاد فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہ اے میرے پیارے محبوب ہم نے آپ کو 3 چیزیں عطا فرمائیں، سلام، رحمت اور برکت۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اللہ کا جوش جو ہے، اللہ کی رحمت کا دریا جو ہے وہ جوش میں ہے، تو عرض کی السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندوں پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علینا فرما کر جمع کا لفظ ارشاد فرمایا کہ یا اللہ میری ساری امت پر۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 90,000 کلام فرمائی، اور پھر 30,000 کلام وہ ہے جو حضور جانتے ہیں، کسی اور کو پتہ نہیں۔ 30,000 وہ ہے جو انبیاء اور علماء اور اولیاء جانتے ہیں، 30,000 وہ ہے جو شریعت بن گئی۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا۔ واپسی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے موسیٰ علیہ السلام نے چھٹے آسمان پر عرض کی آپ کو اللہ نے کیا عطا فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا 50 نمازیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ باندھ کر عرض کی اللہ کی بارگاہ میں واپس جائیے اور کچھ معاف کروا دیجیے، تخفیف کروائیے، آپ کی امت اتنی نہیں پڑھ سکے گی، میں قوم بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 9 بار واپس آئے، 5 نمازیں معاف ہوتی رہیں، 5 رہ گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی، آپ نے ارشاد فرمایا مجھے شرم آتی ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہوئے اب تو نمازیں جو ہیں وہ 5 رہ گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے میرے پیارے محبوب آپ کی امت 5 نمازیں پڑھیں گی، ثواب 50 کا ملے گا۔ آپ کی معراج یہ ہے کہ آپ سدرۃ المنتہا سے آگے لامکان کی وسعتوں میں آئے ہیں، زمین سے آسمان، آسمان سے لامکان، لیکن آپ کی امت کی معراج یہ ہوگی الصلاۃ معراج المومن، الصلاۃ عماد الدین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے میری پیاری امت 5 وقت نماز پڑھو،
اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں قبر کا نور بھی عطا فرمائے گا اور معراج کا ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر جل شانہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا اور سچا غلام بنائے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔